نحمد ونصلي على رسول کریم۔ محترم بھائی دوستو، معاملہ بہت آسان ہے۔ کیا فرمایا کہ تمہارا ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا اللہ پاک کے ارادے سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے ہوگا۔ ہم سب کی کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، موت، حیات، صحت، بیماری فقط ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایمان سکھا رہے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اچھے حال میں اللہ کو یاد کرو، برے حال میں اللہ تجھے یاد کریں گے، تیری مدد فرمائیں گے۔ ساری کی ساری دنیا مل جائیں، تجھے کچھ دینا چاہے اللہ نہ دیں تو ساری دنیا تمہیں کچھ دے نہیں سکتی۔ ساری کی ساری دنیا مل جائے، تجھ سے کسی مصیبت کو دور کرنا چاہے، اللہ رب العزت اس مصیبت کو دور نہ کریں تو ساری دنیا اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا جو قیامت تک آنے والی ہے۔ کتنا رہو گے دنیا میں، کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تو اگر بھروسہ کرے تو صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرے، کچھ مانگے تو صرف اللہ سے مانگ، مدد چاہو تو صرف اللہ پاک سے مدد چاہو۔ تو محترم بھائی دوستوں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھے، راستے میں دیکھا کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہوئے، سواری سے نیچے اترے، لوگوں کے پاس آئے، ارشاد فرمایا کیا بات ہے آپ لوگ یہاں جمع ہو؟ مجمع میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت شیر نے راستہ روکا ہوا ہے۔ شیر کے پاس گئے اور اس کو کان سے پکڑا، ارشاد فرمایا کہ اگر اس مجمع میں اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی خوراک مقصود ہے، اپنی خوراک سے نمٹ لو، نہیں تو اللہ کے بندوں کو کیوں تنگ کرتے ہو۔ شیر کو تھپڑ مارا، شیر جنگل کی طرف بھاگا، پھر آیا مجمع کے پاس، ارشاد فرمایا سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی ساری مخلوق سے ڈرے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ان پر اللہ پاک اپنے مخلوق کو مسلط کرے گا۔ ایک بزرگ شیر پر سوار تھے، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی ان پہ نگاہ پڑی، فرمایا کہ عجیب آدمی اب شیر پر سواری کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اپنے گردن کو اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ ساری مخلوق تمہارے تابع کرے۔ تو محترم بھائی دوستو، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم سب اللہ پاک سے اپنا معاملہ درست کر لیں۔ فرمایا کہ تم اپنے معاملے کو اللہ پاک سے درست کر لو، اللہ پاک تمہارے اور مخلوق کے درمیان معاملے کو درست کریں گے۔ جیسے صحابہ کرام نے اللہ سے معاملہ درست کیا، کیا اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا مسخر، دریا مسخر، تو اللہ پاک نے، اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، خطرناک جنگل میں داخل ہوئے، سامنے سے شیر آیا اور شیر کے سامنے کھڑے ہوئے، شیر سے فرمانے لگے میں اپنے لشکر سے بچھڑ چکا، مجھے اپنی جماعت سے ملواؤ۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، شیر نے ان کی رہبری کی اور آگے آگے چلتے رہے، آگے جا کے ان کو اپنی جماعت سے ملوا دیا، یہ راستہ دکھا دیا۔ اور صحابہ کرام ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ عابد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہزاروں کی جماعت، اور دریا کے کنارے پر آ گئے اور پھر مشورہ کرتے رہے، اور پھر آخر میں یہ طے فرمایا اپنی سواریوں کو دریا پہ ڈال دو، اور اپنی سواریاں دریا میں ڈال دی۔ ایران کے قریب پہنچے، ایرانیوں کی جب ان پہ نگاہ پڑی تو فارسی میں کہنے لگے کہ دیو امد جن امد، دیو امد جن امد، ان سے کون لڑیں گے، یہ تو جنات ہے، یہ تو بلائی ہے۔ اللہ سے معاملہ درست ہو گیا تو محترم بھائی دوستو،
ایسے اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں مسخر کر دی. آج بھی اللہ پاک اس قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے خزانوں پر اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. فرمایا کہ ساری انسانیت کو اللہ پاک بہت بڑے میدان میں جمع کر لے. ہر آدمی اپنے علم کے مطابق اللہ پاک سے مانگنا شروع کرے. اللہ تعالیٰ سب کو دے اور دیتے رہے یہاں تک کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے خزانوں پہ نگاہ ڈالے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسے سمندر میں ایک سوئی ہوتی ہے، وہ کپڑے سلنے والے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے، اس کے ساتھ ایک قطرہ پانی تو لگا، گویا دریا سمندر میں ایک قطرے پانی کی کمی تو آئی. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے. تو محترم بھائی دوستوں، اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں نہیں دی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک اعمال دیے. اللہ نے نماز دی. اور کوئی مسئلہ آ جائے، حضرت جی موصوف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 2 رکعت نماز سے اللہ تمہارے وہ مسئلے حل کریں گے جو لاکھوں ڈالروں سے نہیں مسئلے حل نہیں ہوتے. 2 رکعت نماز سے اللہ تعالیٰ وہ مسئلے حل کریں گے جو لاکھوں ڈالروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ارے بھائی، یہ استنجا، یہ وضو اور یہ وضو کر کے آگے نماز پہ کھڑے ہو جائے. اب نماز میں تو پہنچے نہیں، وضو کے لیے بیٹھ گئے، وضو کے لیے بیٹھ کے ہاتھ میں پانی ڈالا، ہاتھوں کے گناہ معاف، اور منہ میں پانی ڈالا کلی کے لیے، منہ کے گناہ معاف، چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے کے گناہ معاف، ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا، سر کے گناہ معاف، پاؤں پہ پانی ڈالا، پاؤں کے گناہ معاف. فرمایا کہ وضو کا آخری پانی کا قطرہ آخری گناہ کو لے کے چلتا ہے. اب وضو کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا کہ اب وضو کرنے والے کھڑے ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اے وضو کرنے والے، اس وضو کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آسمان کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل گئے، جس سے مرضی ہے داخل ہو جاؤ. اب نماز کے لیے آ گئے. محترم بھائی دوستوں، نماز کتنا بڑا عمل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں فرمایا، علماء فرماتے 10 یا 12 سال رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے اعمال دیکھے، دن کے اعمال دیکھے، اور ایسی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی. ان کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک مالی کام کرتا رہا. غلام عزیز میں حضرت گرمی سخت ہے، باغ خشک ہو رہا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ آپ رہتا انہوں نے فرمایا پانی لاؤ. پانی منگوایا، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی. نماز سے فارغ ہوئے، اپنے غلام سے فرمانے لگے آسمان پر دیکھ کر آؤ، آسمان پر دیکھ کر آؤ، بارش کے کوئی اثرات، کوئی بادل. واپس ہے حضرت، کوئی بادل نہیں. دوبارہ نماز کی نیت باندھ لی، پھر نماز پہ کھڑے ہوئے، پھر نماز سے فارغ ہوئے، پھر غلام سے فرمانے لگے آپ دیکھو. پھر دوسری دفعہ کچھ نہیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، تیسری یا چوتھی دفعہ غلام حاضر ہوئے. حضرت آسمان پر پرندے کے برابر بادل آیا، وہ پہلا بارش شروع ہوئی اور ان کو سواری دی، گھوڑا دیا، جاؤ دیکھ کر آؤ یہ بارش زمین کے کس کس حصے پر ہو رہی ہے. واپس حاضر ہوئے، حضرت صرف میرے اور آپ کے باغ میں بارش ہوئی. تو محترم بھائی دوستو، نماز اللہ کرے محترم بھائی دوستو، نماز ہماری یہ عمل ہماری سمجھ میں آ جائے کیسے کتنا بڑا عمل ہے. اس عمل کی برکت سے کیسے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. جس کی نماز جاندار ہوگی اس کی زندگی شاندار ہوگی. وہ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور گھر میں زوردار نماز پڑھی اور باہر نکل گئے کسی کام سے اور جا رہے ہیں اور راستے میں استنجا کا تقاضا پیش آیا. استنجے کے لیے بیٹھ گئے اور ایک چوبائے، ایک اشرفی رکھی،
2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 17 अशरफियाँ रखी اور وہ تیلی بھی لا کے سامنے رکھ دیا کہ مقدار بس 17 اشرفیاں اللہ پاک نے بھیجی تھی، بھائی یہی ہے تمہارے لیے۔ وہ 17 اشرفیاں سونے کے سکے، علماء فرماتے کہ یہ سونے کے سکے وہ 17 اشرفیاں تیلی میں ڈال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ 17 اشرفیاں اس طرح ملی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا۔ اور حضرت مقدار تعالی کی بیوی فرماتی ہے اس 17 اشرفیوں میں اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ مرتے دم تک پھر اللہ پاک ہم نے فاقہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں نے مقدار کے گھر میں رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں اشرفیوں کے مٹکے دیکھے۔ تو محترم بھائی دوستو، نماز اتنا بڑا عمل ہے، نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ وہ ابو ذر تانو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سردی کا زمانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور درختوں میں سے پتے گر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت ایک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی اور اس میں سے پتے گرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر آپ پوچھیں گے نہیں مجھ سے میں نے یہ کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اس کے گناہ ایسے جڑیں گے ان سے جیسے یہ درختوں میں سے پتے گرے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ 5 وقت نماز کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی کسی کارخانے میں کام کرتا ہو اور کارخانے سے فارغ ہوئے گھر اور کارخانے کے بیچ میں، اور کارخانے میں کام کرتے کرتے اس کے بدن اور کپڑوں پہ میل کچیل لگ گیا اور کارخانے اور گھر کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہو اور ہر نہر پر غسل کرتے کرتے 5 نہریں 5 دفعہ غسل گھر پہنچ گیا اور بالکل میل کچیل صاف 5 دفعہ غسل کیا۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ پاک ان کے گناہوں سے ایسے صاف کریں گے، ان کے گناہ سے جڑیں گے۔ تو کون اہتمام کرتا ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو محترم بھائی دوستو، اب نمازوں کو بنانا ہے، نمازوں کو بنانا بھی ہے، مضبوط نماز پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام جو مسئلے آپ دیکھو، صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران میں تیر لگا، ایک غزوے کے موقع پہ صحابہ کرام جمع ہوئے، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں نکل رہا، مشورہ کیا کریں تو نکل نہیں رہا۔ مشورہ یہ طے پایا کہ ان کو نماز پہ کھڑے ہونے دو، جب یہ نماز پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کا جسم بالکل نرم۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پہ کھڑے ہوئے، ایک صحابی ایک شخص تھے ہوئے اور ان کو مقرر کیا کہ جاؤ آپ تیر کھینچو۔ وہ آگے بڑھے، زور سے تیر کھینچا، ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چلا اور نماز سے فارغ ہوئے، ارد گرد مجمع دیکھا، ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ تیر نکالنے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ حضرت وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ تو فرمانے لگے واللہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بڑی زبردست نماز پڑھتے تھے، عجیب نماز پڑھتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پہ کھڑے ہوئے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، برابر میں ایک بیٹا سو رہا ہے اور صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے اور نماز پہ کھڑے ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، گھر کے چھت میں سے سانپ گرا اور بچے سے لپٹا، گھر والوں نے شور مچایا اور پڑوس کے لوگ آئے اور سانپ کو مار کر باہر پھینکا اور بچے کی جان بچ گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے کہ یہ کیا چیز تھی، گھر میں کان میں تھوڑا سا نماز کے وقت سے شور سا آ رہا تھا، ہلکا سا۔ تو گھر والے فرمانے لگے کہ تمہارے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا کمرے کے اندر تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟
کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں. تو گھر والے عرض کرنے لگے کہ آپ کا بیٹا جو آشم برابر میں سو رہا ہے اوپر سے سانپ گرا اور بچے سے لپٹا, ہم نے شور مچایا, برابر پڑوس کے لوگ آ گئے, سانپ کو مار کے باہر پھینکا. فرمانے لگے واللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا. تو محترم بھائی دوستوں, ایسی نماز کی صحابہ کرام کے نگاہوں میں کتنی بڑی اہمیت تھی, کتنا بڑا عمل تھا. بڑی تو ایسی باغڑی ہے. تو محترم بھائی دوستوں, اب نماز کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور بڑا عمل جوڑا. وہ عمل کیا ہے؟ دعا. دعا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ارے بھائی کیا فرمایا؟ نماز پڑھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی ضرورتوں حاجتوں کو پر نماز کے لیے جمع کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پر نماز کے بعد اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں. ہم اپنی ضرورتوں حاجتوں کو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم اپنی ضرورتوں حاجتوں کو پر نماز کے لیے جمع کرتے تھے, کیونکہ ارشاد کا مفہوم ہے کہ پر نماز کے بعد اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں. تو محترم بھائی دوستوں, لمبی دعائیں مانگنا, اللہ پاک سے اپنے حاجتوں کو مانگنا, اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے. جو نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابیہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور میرا بیٹا دونوں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے, آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کو صحابہ کرام کے عورتوں کے ساتھ بٹھایا, اس نوجوان کو صحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا دین کے احکامات سیکھنے کے لیے. اللہ کی شان, وہ کچھ عرصے کے بعد نوجوان بیمار ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے ان کو غسل کفن پہنایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نوجوان جو تشریف لائے تھے وہ تو ان کا تو انتقال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے یہ بات کھول دی کہ اب کیا ہونے والا ہے. ارشاد فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ ان کی ماں کو بتایا. عرض کرنے لگے ان کی ماں کو تو نہیں بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کی ماں کو بتاؤ. وہ نہ روئی جب ان کو پتہ چلا. ابھی عنقریب مسلمان ہوئی, نو مسلم, اب میں آ کے اپنے بیٹے کے قریب کھڑی ہوئی, صحابہ کرام سے فرمانے لگی دیکھو میرے بیٹے کو دفنانا نہیں, میں اللہ سے بات کرتی ہوں, میرا بیٹا زندہ ہوگا. کیا فرمایا کہ فضا ایسی بنی ہوئی تھی, ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ سننے والوں کے لیے بھی عجیب بات نہیں, کہنے والوں کے لیے بھی عجیب بات نہیں. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ اپنے بیٹے کے انگوٹھا پکڑ کر اللہ پاک سے مناجات شروع کر دیے, یا اللہ میں اپنے قبیلے قوم کو چھوڑ چکی, اب میرے قوم والوں کو پتہ چلے گا وہ مجھے طعنہ دیں گے. یا اللہ میں اپنے قوم کے طعنے آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی, یا اللہ آپ اس پر قدرت رکھ دیں, میرے بیٹے کو آپ کی آمد کے دن زندہ کریں گے. یا اللہ آپ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اب بھی زندہ کر سکتے ہیں. یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. صحابہ کرام قسم کا کے ساتھ فرماتے ہیں کہ رات کو کفن میں لپٹا ہوا چھوڑا, صبح انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. تو محترم بھائی دوستوں, میں نے یہ گزارش کی کہ اللہ کے خزانے میں رہنے, اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک اعمال, نماز ہے, دعا ہے, یہ استنجا, یہ وضو, مسجد کو کونا پکڑ لو. کیا فرمایا؟ بنجر زمین ملی اور غلام سے فرمانے لگے کہ یہاں بنجر زمین میں پانی کی ضرورت ہے, جہاں نماز بھی چاہو, اور نماز پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یہ طے کر دیا, نیت کر لی کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک پانی کی آواز میں اپنے کانوں سے نہ سنوں. اور نماز سے فارغ ہوئے, غلام سے فرمانے لگے یہ جہاں نماز کے نیچے یہ زمین کھودو. زمین کھودی گئی تو وہاں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے. آج بھی اللہ پاک اس قدرت و طاقت کے ساتھ موجود ہے. کیا گزارش کی کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہے, نماز ہے, دعا ہے. اب ہماری نماز
نماز میں قوت آ جائے اور دعاؤں میں قوت آ جائے، اس کے لیے ہمارے تعلیم کے فضائل کے حلقے، تعلیم میں بیٹھنا، بار بار نماز کے فضائل سننا، بار بار دعاؤں کے فضائل سننا، تاکہ نماز پڑھنے کا شوق اور قرآن پڑھنے کا شوق، نماز پر اللہ پاک یہ دیں گے اور قرآن پڑھنے پر اللہ پاک یہ دیں گے۔ فرمایا کہ جس نے رات کو سونے سے پہلے ایسا واقعہ پڑھ لیا، اس کو گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ فضائل یہ ہمارے تعلیم کے حلقوں سے ملیں گے۔ سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لو، سارے حوائج تمہاری ساری ضرورتیں اللہ پاک نے اپنی ذمہ لے لی۔ یہ فضائل ہمیں تعلیم کے حلقوں سے ملیں گے۔ اور اسی طرح محترم بھائی دوستو، ہمارے اس کے ساتھ تعلیم اور خوب اللہ پاک کا دھیان جما کر ذکر، موقع محل کی دعائیں۔ ام حنی رضی اللہ عنہا عزیز ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، گویا 100 گھوڑے بمائے لگام کے تم نے اللہ کے راستے میں دے دیے اور قبول ہو گئے۔ اور 100 دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، اس کا اجر تو ایسا ہے گویا 100 غلام آزاد کرنے کا اجر، اور سبحان اللہ پر 100 غلام آزاد کرنے کا اجر، اور الحمدللہ پر 100 گھوڑے بمائے لگام کے اللہ کے راستے میں دے دینا۔ گویا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا، گویا آپ نے 100 گھوڑے بمائے لگام کے اللہ کے راستے میں دے دیے، اور 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، گویا 100 اونٹ آپ نے صدقہ کر دیے اور وہ قبول بھی ہو گئے، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، یہ تو اس کا اتنا اجر ہے، زمین و آسمان کی جتنی خلا ہے اللہ پاک اس کو نور سے بھر دیتے۔ تو محترم بھائی دوستو، موقع محل کی دعائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس میں کتنی دیر ہوئی، کتنی دیر لگی، اور گھر سے نکلتے وقت محترم بھائی دوستو اس کا تو بالکل اہتمام کر لیں، اس کا بہت عجیب فضائل ہے اس کے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہاری کفایت ہو گئی، تمہاری حفاظت ہو گئی، شیطان تجھ سے دور کر دیا گیا، تمہارے سارے کام اللہ پاک نے اپنے سے لے لیے۔ 4 دعائیں فرشتہ مقرر ہوتا ہے، 4 دعائیں اللہ کی طرف سے فرشتہ دیتا ہے، کس دعا پر؟ بہت مختصر دعا پر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موقع محل کی دعائیں محترم بھائی دوستو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آئے، ابو دردہ آپ کے گاؤں میں آگ لگ گئی، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرے شخص آئے، ابو دردہ وہ آگ آپ کے محلے تک پہنچی، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تیسرے شخص ہے ابو دردہ، وہ آگ تو آگ کے برابر والے مکان تک پہنچی، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ چوتھے شخص ہے ابو دردہ، وہ آگ کے مکان والے برابر والے مکان میں پہنچی تو بجھ گئی۔ کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے یہ امید تھی کہ اللہ پاک میرے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، کیوں میں گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی تھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، صبح پڑھ لے تو شام تک کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ دعا میں نے پڑھ لی۔ موقع محل کی دعائیں اس خاص طور پر اس کی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا يموت واتوب الیہ رب اغفر لی۔ فرمائے جو صبح شام 25 مرتبہ پڑھے گا، کیا فرمایا؟ ہر تنگی کو اللہ فراخی میں تبدیل کریں گے، بیماری کو صحت میں، پریشانی کو خوشی میں تبدیل کریں گے، ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق دیں گے کہ ان کو گمان بھی نہیں۔
अच्छी फ़ज़ाइल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूतु व अतूबु इलैहि रब्बिग़फ़िरली। तो मोहतरम भाई दोस्तों, ये दुआएं हैं। और मोहतरम भाई दोस्तों, अपना इंसानों का इकराम करना, मखलूक का इकराम, अल्लाह की सारी मखलूक के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुस्न सलूक करना। अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बाग में तशरीफ ले गए। वहाँ बाग में एक माली काम कर रहा है, तो वो खाने का वक्त हो गया। उन्होंने दस्तरखान लगाया, एक कुत्ता आके सामने बैठ गया। उन्होंने एक रोटी डाली, 2 डाली, 3 डाली। वो कुत्ता रोटियां खाकर चला गया। अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम के पास आए, फरमाने लगे कि ये रोज़ाना आपके पास कितनी रोटियां आती है? वो अर्ज़ करने लगे, हज़रत आपने देख तो लिया 3 ही आती है। तो फिर फरमाने लगे कि चलो आपने कुत्ते को डाल दी, अब आप क्या खाएंगे? तो क्या फरमाया उन्होंने कि वो अर्ज़ करने लगे कि क्या हो गया, एक दिन का फाका कर लूँगा। अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सखी थे। वो वाक़या है ना, जो ये तीनों हज़रात वो एक बुढ़िया के पास चले गए, उन्होंने उनका वो बहुत वो किया। फिर वो शहर आए, फजल सदक़ात में है, फिर इन्होंने उनका बहुत इकराम किया। पुराने साथी के वक्त सामने ये वाक़या है, इतना वक्त नहीं इसकी तफसील बयान करने का। तो अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सखी थे। अपने आप को मलामत करते हुए फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला, लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला बहुत सखी है, ये है सखी। आप इसी इकराम पर अल्लाह के मखलूक को मुक़द्दम रखना अपने से। अब इस पर अल्लाह कैसे रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु शहर आए और इस बाग के मालिक को तलाश किया और इसको से मिन्नत खुशामद करके उनसे बाग ख़रीद लिया, मिन्नत खुशामद करके ग़ुलाम ख़रीद लिया और ग़ुलाम के पास तशरीफ़ लाए। भाई मैंने आपको ख़रीद लिया, तुम आज़ाद, ये बाग मैंने ख़रीद लिया, इसके मालिक तुम बन गए, इसके मालिक तुम बन गए। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा रोज़ी का दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी से मखलूक को अपने ऊपर मुक़द्दम कर दिया, खुद भूखे रहे, अल्लाह के मखलूक को खाना खिलाया। वो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जमात लेकर शहर से बाहर निकले तो खाने का वक्त हो गया। दस्तरखान बिछाया तो एक चरवाहा बकरी चराने वाला के बराबर में खड़ा हो गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मानने लगे क्या आ जाओ खाना खा लो। तो वो चरवाहा कहने लगा, अर्ज़ करने लगा कि हज़रत मेरा रोज़ा है। फिर आगे इनका इम्तिहान लेने के लिए इरशाद फरमाया कि क्या हुआ, रोज़ा है आपका? तो उसका इम्तिहान लेने के लिए इरशाद फरमाया कि ऐसा हो सकता है कि ये आपकी बकरियां हैं, हम एक बकरी की तुम्हें कीमत अदा कर दें, हम पर फ़रोख्त कर दो, इसको ज़िबा करके हम भी खा लेंगे, तुम्हें भी खिला देंगे। वो अर्ज़ करने लगे कि हज़रत ये बकरियां मेरी नहीं है, ये तो मेरी मालिक की है। तो फिर दोबारा इनका इम्तिहान लेने के लिए इरशाद फरमाया कि अपने मालिक से कह दो कि भेड़िया कहाँ गया। फिर अर्ज़ करने लगे कि हज़रत मेरा मालिक नहीं है, लेकिन अल्लाह कहाँ चले गए, अल्लाह तो देख रहे हैं। इस जुमले का अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर ऐसा असर हुआ, फरमाने लगे कि ओहो, एक चरवाहा बार बार ये बात आइन अल्लाह कहाँ चले गए। अब इस तक़वे पर, इस अमल पर अल्लाह कैसे रोज़ी दे रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इस चरवाहा के मालिक को तलाश किया, सारी रेवल ख़रीद ली मिन्नत खुशामद करके, और फिर मिन्नत खुशामद करके ग़ुलाम को ख़रीदा। फिर तशरीफ़ लाए, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया, तुम आज़ाद, मेरे सारी रेवल के मालिक तुम बन गए। तो जैसे गुजारिश की कि मोहतरम भाई दोस्तों, अल्लाह के सारी मखलूक के साथ उसने सलूक करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और इन अमलों पर। और यहाँ गुजारिश की कि अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह के ख़जानों से लेने के लिए दुनिया की चीज़ें अल्लाह ने नहीं दी, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला मुबारक अमल दिया अल्लाह पाक ने। इन अमलों की बरकत से वो बिन मालिक गिरफ्तार हुए एक ग़ज़वे में, तो उनके
والد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا، تقوی کا اہتمام کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کرو، اور ایک قرآن شریف کی آیات بھی بتائے۔ اس کے سارے گھر والے اس کو تمام سے پڑھنے لگے۔ اللہ کی شان، اور بن مالک رتانو کے ہاتھ پاؤں لکھا ہوا ہے فضائل صدقات میں، اس کے ہاتھ پاؤں چمڑوں کے تسمے سے بندھے ہوئے، اور رات کو پہرے دار کھڑے ہوئے، اور پہرے داروں پہ اللہ پاک نے نیند مسلط کر دی، وہ تو سارے سو گئے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے ان کے ہاتھ پاؤں خود بخود کھل گئے، اور دروازہ کھلا، باہر تشریف لائے، اور کافروں کے بہت جانور کھڑے ہوئے تھے، اونٹ بھیڑ بکریاں کھڑے ہوئے تھے، ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اور سارے اونٹ بھیڑ بکریاں ساتھ چلے، اس کو آنکھتے ہوئے اور زور سے چلایا، اور اپنے مدینہ منورہ رات کو پہنچے، یا کچھ وقت یا کم زیادہ وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے گھر کے قریب، اور گھر کے قریب سے اپنے والدوں کو آواز دی، ان کی والدہ نے ان کی آواز سن لی، اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ اوف کی آواز آ رہی ہے، وہ فرمانے لگے کہ اوف کہاں ہوگا، وہ تو کافروں کے قید میں ہوگا، تو فرمانے لگی دیکھو تو صحیح، انہوں نے دروازہ کھولا، اور ریتانو ایک اونٹ پر سوار بہت سے سارے جانور لے کر حاضر ہوئے، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے تمہارے بیٹے کو رہائی دی، اور کافروں کے مال میں سے مال غنیمت لے کر آئے۔ تو محترم بھائی دوستوں، معاذ عائشہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، اور وہاں راوی میں تعلیم، عشاء کی تعلیم وہی کرائے کرتے تھے، ہمارے ذمہ دار تھے۔ تو کیا فرماتے تھے اعمال کو، تعلیم میں کیا فرماتے تھے، اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو۔ میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ معاملہ بہت آسان ہے، اللہ اپنے قدرت اور طاقت کے ساتھ اب بھی موجود ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہیں، ان عملوں کی برکت سے ان کا اہتمام ہوگا، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کریں گے۔ تو محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ایک عمل دیا، ام الحسنات، تمام دنیا، تمام نیکیوں کی ماں۔ ابھی کیا فرمایا، ابھی راوی نے کیا فرمایا کہ اجتماع میں فرما رہے تھے کہ اس کام کو نہ کرنا اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اس کام کو نہ کرنا، اس کو مقصد نہ بنانا، اس کو نہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ غصے میں آتے ہیں۔ پھر وہ حدیث بیان کی، اس کے بعد پھر یہ حدیث بیان کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، اور ایک چہرے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ چہرے پہ ایک غم تھا، اور آپ نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اثر، اس تاثیر کو دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ کیا بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہیں، اور کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی، اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ نیکی کی طرف بلانا، برے کام سے روکنا، یہ کرتے رہو، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر سوال، دعائیں قبول نہیں ہوگی، سوال پورا نہ کیا جائے گا تو تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ آگے پھر اسی صفحے کے آگے پھر نیچے آگے پھر لکھا ہوا ہے، کیا ارشاد فرمایا کہ کام نہیں کرو گے تو مغفرت نہیں ہوگی، کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے۔ تو محترم بھائی دوستوں، اب اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، اللہ پاک کے راستے میں نکل کر گرمی لگی اس پہ اجر ہے، سردی لگی اس پہ اجر ہے، اس راستے کے گرد و غبار، جہنم کی آگ کو نوچے سے بدن پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک سبحان اللہ پڑھنا 49 کروڑ، ایک نماز پڑھنا 49 کروڑ نمازوں کا اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ گھر میں بیٹھنے والے، اللہ پاک کے راستے میں پھرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 70 سال گھر پر نماز پڑھنے سے وہ شخص افضل ہے جو ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو۔ اللہ پاک کے راستے میں پھرنے والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے دوسروں تک پہنچائے۔ فرمایا ایک صبح ایک شب اللہ کے راستے میں لگانا 70 اس کے بدلے میں ایک آدمی پوری دنیا کا مالک ہو، پوری دنیا اللہ کے منشے کے مطابق خرچ کر لیں، اللہ سے راضی ہو جائے، پھر بھی اس آدمی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک صبح ایک شب اللہ کے راستے میں لگا لے۔ فرمایا کہ کام کرتے کرتے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں کرسیاں لگی ہوگی، اس پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں اور لوگ ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان پر رش کر کے اللہ سے عرض کریں گے یہ اللہ تو نبی ہے، ہمارے پاس نبوت والی نشانی ہے، یہ ہمارے برابر میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوگا یہ واقعی نبی تو نہیں، جیسے آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں کو چھوڑا کرتے تھے، اپنے نقشوں کو چھوڑا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھری ہے، یہ نبی نہیں ہے لیکن اس کام کی برکت سے جنت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں بیٹھے۔ فرمایا کہ کام کرتے کرتے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں جا کے پریشان بیٹھ جائے گا، ارشاد ہوگا آپ کو اتنی بڑی جنت مل گئی پھر پریشانی کس بات کی؟ عرض کرے گا کہ یا اللہ جنت تو مل گئی لیکن اس میں میرے بھی بچے نہیں ہیں، تو ارشاد ہوگا کہ وہ تو نیچے والی جنت میں ہے، یا اللہ وہ تو ان کی بھی میں نے نیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے ان کی بھی بچوں کو نیچے والی جنت سے اٹھا کر ان کے ساتھ اوپر والی جنت میں ڈال دیں۔ تو کیا فرمایا کہ آخر میں یہ حدیث سنا کر پھر تشکیل ہمارے بزرگ فرماتے تھے، تو یہ اس پہ تشکیل کرتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی پڑوس والی جنت میں کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو مقصد بنا کے کریں گے انشاءاللہ، سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ؟ تو آپ نماز کی تیاری فرما لیں، مغرب کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔